ان ساری چیزوں کا علاج بتاتا ہوں قرآن سے۔ ایک بزرگوں کے پاس ایک بندہ آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ کاروبار تباہ ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا ہوں، کچھ نہیں بچا۔ انہوں نے بولا کہ جاؤ جا کر استغفار کرو، توبہ کرو، استغفار پڑھو۔ وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آتا ہے، وہ کہتا ہے شیخ صاحب اولاد نہیں ہے، دعا کریں کہ اللہ صالح اولاد دے۔ فرمانے لگے جاؤ جا کر استغفار پڑھو۔ تیسرا آتا ہے، شیخ صاحب خشک سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، کیسے مسئلہ بنے گا، گندم اناج اگانے میں مسئلہ آ رہا ہے۔ فرمایا جاؤ جا کر استغفار پڑھو۔ اب ایک کوئی سیاںہ بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا بزرگوں کون کچھ اور بھی آندہ ہے؟ وہ بیٹا لینے آیا، اس کو بھی استغفار پہ لگا دیا۔ وہ مال کی کمی کے لیے آیا، اس کو بھی استغفار پہ لگا دیا۔ وہ بارش مانگنے آیا، تب بھی استغفار پہ لگا دیا۔ انہوں نے قرآن کھولا، سورہ نوح کی یہ آیتیں پڑھنا شروع کر دی کہ جب تم استغفار پڑھو گے تو میں بیٹوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں میوہ برساؤں گا، میں باغات دوں گا، میوے دوں گا، میں نہریں دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب آدمی یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے کسی عمل کی وجہ سے ہے، اس کی تو جلدی نجات ہو جاتی ہے۔ جب وہ یہ سوچتا ہے نا کہ مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، تو وہ سمجھو ساری زندگی کتے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ کتا نہ کان ملتا ہے نہ کتا ملتا ہے۔ ان ساری بیماریوں کا علاج واللہ میں اپنی اصلاح کروں، عورت ہے یا مرد ہے، سچے دل سے استغفار پڑھنا شروع کر دوں، جو مجھ میں کوئی کمی کوتاہی ہے اس کو میں دور کرنے کی کوشش کروں، میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم استغفار پڑھو گے تو میں تمہیں بیٹوں سے مدد کروں گا۔ اب میں تو بوڑھا ہو گیا، مجھے تو بیٹا کیا چاہیے، میرا بیٹا ہی اللہ ایسا بنا دے گا کہ جو میری مدد کرے گا۔ بیمار ہے تو اس کو شفا دے دے گا، میرا روی پہ تو اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ اگر کاروبار میں خسارہ ہے تو اللہ برکت ڈالے گا انشاءاللہ۔ نہ جھوٹی قسم کھاؤ، نہ جھوٹ بولو۔ دیکھو کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے تو اس کا ازالہ کر لو، مل لو اس کو جا کر۔ یہ تالا کبھی نہیں کھلے گا، یہ ظلم والا تالا کبھی نہیں کھلے گا۔ جاؤ جتنی مرضی پڑھائیاں کرا لو، جتنے مرضی چلے وظیفے کر لو، اپنے گریبان میں دیکھ لو کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی۔ کیونکہ ایک ایسی چیز کہ اللہ مالک و خالق ہونے کے باوجود، ساری قوتوں کا مالک ہونے کے باوجود ساری کائنات کو فنا کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ معاف کرے گا تو میں تجھے معاف کروں گا۔ مجھے آپ کو یہ سوچنا ہے، ضمیر ایک ہے، مجھے پتہ ہے میں کیا ہوں۔ تھوڑی سی ماضی کی فلم چلاؤں میں، مجھے بالکل کلک کرے گی وہ بات کہ یہاں پر میں نے زیادتی کی ہے۔ یقین جانے اللہ کی قسم میری زندگی میں بہت سارے لوگ آئے ہیں، کئیوں نے تو کہا ہے جی کہ میں نے اس کے اتنے پیسے چوری کیے تھے، میں نے جا کر اس کو معافی بھی مانگی 30 سال بعد، تو اس کو بولا وہ گلے میں سے جو 1 لاکھ تمہارا کچھ ہزار چوری ہوا تھا وہ میں نے کیا تھا، تو یہ لے لو مجھے معاف کر دو۔ کہتا ہے اس کے بعد اللہ کی اتنی رحمت ہے مجھ پر، بندہ اللہ سے ڈرے، پھر اللہ کہتا ہے جو مجھ سے ڈر گیا میں اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جب میرے دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، میں کہتا ہوں دیکھی جائے گی، جو ہوئے گا دیکھی جائے گی، تو پھر دیکھی جا، پھر جو ہو رہا ہے تو پھر دیکھی جا، جو مرضی کرتا رہے۔ ہم غیبتیں کرتے ہیں، لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں، حسد کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کسی کے نقصان پر خوش ہوتے ہیں، کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کر جلتے ہیں۔ اور نسخہ بتاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی اچھی چیز دیکھ کر یہ کہہ دے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں چور دا پتر کا لے گا کسی اج بن کی گیا ہے نا، یہ حسد ہے۔ اور دنیا میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے، اور دنیا میں سب سے پہلا گناہ کیا ہے؟
حسد. ابلیس کو آدم سے حسد ہوا. جب حسد ہوا تو پھر نفاق پیدا ہوا، منافق ہو گیا، کافر ہو گیا. حسد سے بچو. حسد اس طرح کھاتا ہے جیسے گھن کھاتا ہے نا لکڑی کو، اس طرح کھا جاتا ہے. اس کو اللہ نے دیا ہے نا، تم پڑھو نا اس کے اوپر ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، کیوں اس کو گالی دے رہے ہو؟ تیرا اس نے لیا ہے کچھ؟ یہ باتیں پکڑ میں آ جاتی ہیں. اس کو چوری کرتا ہے نا وہ، تو پکڑواؤ اس کو. تم اپنی آپ کو کیوں ذلیل کرتے ہو اپنی نظر میں؟ کیوں نہیں؟ وہ دیکھا ہے بڑا مانس بنیا ہے، ساری 100 چوہے کھا کے بلی آگے نہ چلی گئی. اللہ اکبر. اللہ کی قسم 100 بچیاں زندہ دفن کرنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ اللہ نے تجھے جنت دے دی. وہ تو غفور الرحیم ہے. اپنے آپ کو جھانکو اپنے گریبان میں. ہر وقت دوسروں کے کپڑے صاف کرتے رہتے ہو، جب اپنے کپڑوں پر نظر پڑے گی تو گل جاتے ہیں. اپنی جھاڑا کریں، استغفار پڑھو، کسی کی غیبت نہ کرو. مردے بھائی کا گوشت کھاتے ہو، مردے بھائی کا ایک مردہ بھائی حرام ہے، مردے بھائی کا گوشت حرام ہے. حرام ہے نا؟ ایک نوالا کھانے کے حرام، ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. تو میں تو پورا بھائی 2-3 بار کھا جاتا ہوں. ہے نہیں؟ قرآن کہتا ہے نا کہ جس نے غیبت کی اس نے کیا کیا؟ گویا کہ مردے بھائی کا گوشت کھایا. وہ تو حرام ہے، کھایا اس نے. تو وہ دعا مانگے تو حجیں کیے، حج کرتا جائے تو عمرے کرتا جائے. غیبت سے وہ باز نہیں آتا. مسجد میں بیٹھا ہے اس کی غیبت، گھر میں بیٹھا ہے اس کی غیبت. جھوٹ وہ بولتا ہے. پھر بتاؤ جھوٹے پر تو اللہ کی لعنت ہے. جب لعنت ہوگی تو رحمت آئے گی؟ جھوٹ بول کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، میں ان دینے کو پہنچیا بس تینوں تھوڑی دیر بعد. مسجد نماز پڑھ رہے میری مسجد میں. ہاں جی، ان کہہ رہے میں دینے کو پہنچا ہونی تھوڑی دور. وہ اللہ دیا بندے، اللہ نے کہا انہیں نماز پڑھی ہے تو فون پہ کہہ رہا ہے انہیں پہ پہنچنا تھے. استغفر اللہ. جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھا تو جھوٹے پر کون لعنت کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ جس پر لعنت کرے، جب اللہ جس پر لعنت کرے تو پھر اس پر لال بیگ اور چھپکلیاں بھی لعنت کرتی ہیں. اس کو گندے سے گندا کیڑا بھی اس پر لعنت کرتا ہے. کبھی جھوٹ پر ہم نے سوچا؟ غیبت پر سوچا؟ حسد پر سوچا؟ ہر یہ 4 چیزیں 5 چیزیں جو ہماری غذا بنی ہوئی ہے، اور یہ ہم اپنے آپ کو ہی کھاتے جا رہے ہیں، نوچتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں. ان ساری بیماریوں کا علاج استغفار. وہ سمندروں کا مالک، خالق، ساری کائنات کے پانیوں کا مالک، وہ تمہارے 2 قطرے آنکھوں کے اللہ کی قسم اتنی قدر کرے گا کہ تیرے 80 سالہ گناہ بھی وہ تیرے نیکی میں بدل دے گا. لاڈلی عبادت کرو. لاڈلی عبادت کہتے ہیں صبح کی عبادت کو، تہجد کی. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وہ اللہ سے لڑنے والی عبادت ہے، لاڈ کرنے والی عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رونا نہ آئے تو رونے والا منہ بنا لو، پھر بھی وہ قبول کر لے گا. اس وقت مانگو نا اٹھ کے. اس وقت تو اعلان کرتا ہے وہ ہے کوئی ذلیل عزت لینے والا، ہے کوئی بے اولاد لینے والا، ہے کوئی بیمار شفا لینے والا. راتوں کو ساری رات فلمیں، گانے، ڈرامے، دوستوں کے ساتھ پوری رات گزار کے جب ٹائم ہوتا ہے مانگنے کا تو انگڑائی لیتا ہے، ایسا منہ کھولتا ہے وہ اندر چلا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جمائی نہ لیا کرو. جمائی سے شیطان سے مراد جن اندر چلا جاتا ہے. جمائی لی پھر جی یا صبح اٹھ کے پڑھ لیں گے ان پہ جو ساری رات جاگے ہوئے ہیں. وہ مانگنے کا ٹائم ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین. اللہ سے مانگو چپ کے اور تما سے زیادہ مانگو اللہ سے. یہ کوئی چیزیں جس کے پیچھے ہم پریشان ہو رہے ہیں. اس رب کو چھوڑا ہوا ہے جو رگ حیات کے قریب ہے، جو نبی کو کہتا ہے تو اعلان کر دے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے پیغمبر جب میرے بندے تجھ سے پوچھے کہ اللہ کیا ہے، کہاں ہے، تو ان کو کہو میں تیرے قریب ہوں. کتنا قریب؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں تمہاری رگ حیات کے قریب ہوں. جب تم دعائیں مانگتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. سنتا نہیں، قبول کرتا ہوں. مگر تمہیں چاہیے کہ میرے حکموں پر چلو.
اب میں کتنا اللہ کا حکم پورا کرتا ہوں صبح سے شام تک. 10 روپے کی خاطر تو میں قسم اٹھا لیتا ہوں. 2 روپے میرے پاس لوگ آتے ہیں, یقین جانے بیٹوں نے ماؤں پر جادو کیا ہوا ہے کہ مرے تو کچھ ساڑھے حصے آوے. بھائی بھائی پر جادو کر دیتا ہے. یہ کیا ہے زندگی؟ اللہ اکبر کبیرہ. سب کچھ ادھر رہ جانا میرے بھائی. تجھے وہ ملنا ہے جو تیرے جب تو ماں کے پیٹ میں تھا 4 مہینے 10 دن کا, فرشتے نے آ کر تجھے بتا دیا تھا کہ یہ کھائے گا, یہ پیے گا, یہ پہنے گا, یا اتنا رہے گا, اس کے بعد چھٹی. اس کے پیچھے لگا ہوا جس کا ذمہ رب نے لیا. یہ تو موت کی طرف پیچھے آتا ہے رزق. ذرا نیت اپنی میں اور آپ صاف کر لیں, گھر بیٹھے پہنچے گا انشاءاللہ تعالی جو رزق ہے. ظلم نہ کرو کسی سے. جو بندہ کہتا ہے نا جی میری تو پتہ نہیں دعا ہی قبول نہیں ہوتی, پتہ نہیں تجھے ماں کی بددعا لگ گئی ہے. میں بچیوں کو عموماً سمجھاتا ہوں اللہ کا واسطہ ہے ماں باپ کی عزت کیا کرو. جو بچیاں ماں باپ کی عزت کر کے دوسرے گھروں میں جاتی ہیں اللہ ان کو بڑی عزتوں سے نوازتا ہے. ماں تو کبھی برا نہیں کہتی, چاہے ماں کو کوہ نہیں مارے نا, لیکن جب اس کا دل جلتا ہے نا, اولاد کی بد نصیبی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب اس کے والدین اس کے شر کے خوف سے اس کو سمجھانا چھوڑ دیتے ہیں. سمجھو اس کی بد نصیبی شروع ہو گئی. اس لیے میرا بھائی, میری بہنوں, میری بیٹیوں, اپنے بڑوں کا ادب کرو, ادب نہ چھوڑو. ماں باپ کا ادب کرو. 2 بندے دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوئے بغیر نہیں مریں گے. 2 بندے اللہ کہ اگر وہ توبہ کر لیں سچی, ایک والدین کا نافرمان اور ایک بے حیائی پھیلانے والا. جب تک یہ ذلیل اور رسوا نہیں ہوں گے ان کو موت نہیں آئے گی. میرے پاس ایک ادھر پنجاب کے ایک شہر سے ایک بندہ آیا, کہتا سلفی صاحب گھر میں پیسے چوری ہو جاتے ہیں, قیمتی کپڑے بچوں کے کٹ جاتے ہیں, کوئی چیز رکھو چینی کے اندر پانی آ جاتا ہے, گندگی ہانڈی پکاؤ اس میں انسانی پخانہ آ جاتا ہے. یہ ساری باتیں اس کے بیچارے کی, اللہ اس پر رحم کرے. اچھا میں نے اس کو بولا یار یہ کرو. کچھ دنوں کے بعد واپس آیا, مجھے کہنے کا سلفی صاحب ہم گھر کے 6 کے 7 بندے ہیں, سب ایک بار سورہ بقرہ پڑھتے ہیں. جب پڑھتے ہیں تو اور آگ لگ جاتی ہے, اور پتھر آنے شروع ہو جاتے ہیں, معاملہ اور خراب ہو جاتا ہے. میں نے اس کو بولا میرے بھائی مجھے ایک بات صحیح بتانا, تم نے کوئی سود پہ تو نہیں کوئی پیسے لیے ہوئے یا دیے ہوں؟ نہیں تو بس استغفار تو بس. میں نے بولا کہ ماں باپ سے کیسا تھا نہ, ماں کا نام نہ لو, اس میں دفع کرو. میں نے بولا بس تجھ پر کوئی پڑھائی اثر نہیں کرے گی. ماں کے بارے میں کہتا ہے کہ ماں نو دفع کرو. اور ماں تو طائف بھی ہو تو اس کا عزت کرو, ماں تو کافر بھی ہو تو اس کی عزت کرو. اللہ تو کہتا ہے اف تک نہ کرو. ماں کا نام لیا تڑپ گیا. میں نے بولا جاؤ ادھر سے اٹھو, منوست ختم کرو, یہ نہ ہو کہ کچھ اوپر سے آ ہی جائے ادھر. جو مرضی کرے ماں باپ, عزت کرو. دعا نہ بھی دیں گے اللہ کی رحمت آئے گی انشاءاللہ تعالی. یہ چیزیں ہیں, یہ ہم پکڑ میں اپنے کیا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ, تجھ پر جو بھی خوشیاں جو بھی راحتیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں. وما اصابکم من سیئات فمن نفسک, تجھ پر جو بھی مصیبتیں جو بھی آتی تیرے اپنے نفس کی شرارت ہے. تو جب میں اپنے گریبان میں منہ جھانک ڈال لوں, جب میں یہ دیکھوں کہ انبیاء علیہ السلام گناہ بھی نہیں کرتے پھر بھی وہ استغفار پڑھتے ہیں. کیا کہتے ہیں یونس علیہ السلام, لا الہ الا انت سبحانک. میں کہتا ہوں سلفی صاحب کہتے کچھ کیتا ہی نہیں, پتہ نہیں ساڑھے نال انج کیوں ہوندا پیا. نعوذ باللہ, وہ اللہ کو کہہ رہا ہے کیوں ساڑھے تے ظلم کر رہے ہیں, نعوذ باللہ, جبکہ اللہ نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہوا ہے. نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کو مسومختہ ہے کہ کیا پڑھتے ہیں ہر تشہد کے اندر, کیا پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت. یہ نبی پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم اس میں لگ جاتے ہیں کہ ہم پر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے, کچھ توڑ بتاؤ, تو پھر ایسے توڑ جوڑ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, بیڑا گر کر کے رکھ دیتے ہیں. جب وہ رگے حیات کے قریب ہے, رات کو اٹھ رو, آنسو بہا, یقین جان بیمار ہے تو شفا ملے گی. وہ سبب بنائے گا انشاءاللہ. تیرے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ ایسا سبب بنا دے گا انشاءاللہ, تو حیران رہ جائے گا. صرف اللہ کو اس کے گمان کے مطابق چاہو. میرا گمان بڑا کمزور ہے. دعا میں مانگ رہا ہوں اللہ سے کہ یا اللہ میں پیمنٹ کرنی ہے 10 لاکھ روپیہ دے دے. نال ہی ذہن میں شیطان ڈال رہا ہے مامے کو لے لیں دے دے گا.
پھر اللہ کہتا ہے بندے میں تیرے گمان کے مطابق، اللہ کا جیسا گمان کرو گے اللہ تمہیں اس کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ مسئلے مسائل جو ہیں، یہ جادو، شیطان، نظر، یہ سارا کچھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ تو اللہ کی پناہ آنے کے لیے ہمیں وہ کام کرنے جس سے اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ یرشدون، مگر تمہیں چاہیے کہ میرے حکموں پر چلو۔ میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، مگر کیسے؟ تم میرے حکموں پر چلو۔ تو یہ ان ساری باتوں کا علاج ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پھر سبب بنائے گا، اللہ وہ معاملہ کر دے گا۔ کئی لوگ ایسے آتے ہیں جہاز میں سفر کر رہے ہیں، کسی نے کوئی اپنے مسئلہ بتایا، وہ بندہ ادھر سے آیا، اللہ نے اس کا 50 سال کا مسئلہ حل کر دیا۔ یقین جانے کل کی بات ہے، شام کے وقت نا ایک فیملی آئی ہوئی ہے لندن سے، بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں بیچارے، علاج جو پردہ کرتی ہیں، وہ ان کی بچیاں بھی، بیویاں بھی برقع پورا کرتی ہیں، دستانے پہنتی ہیں۔ پہلے دن جب انہوں نے بیٹی کا بتایا، اتنی اس میں شدت تھی اس لڑکی میں کہ کہتے ہیں جب بھی ہم ادھر لندن میں علاج کرواتے ہیں نا تو یہ پولیس کو بلا لیتی ہے۔ پولیس نے ہمیں پابند کیا ہے کہ تم نے نہ اس کی زبردستی شادی کرنی ہے اور نہ ہی بچی کا چہرہ بھرا ہوا دانوں کے ساتھ۔ میں نے اس کو دیکھا، میں نے بڑے پیار سے اس کو سمجھایا۔ اس کو انگریزی آتی ہے یا اس کی اپنی جو گاؤں کی زبان ہے وہ آتی ہے۔ آپ یقین جانے کل شام کے وقت میں نے کیمرے میں دیکھا تو میں نے بولا یار جب میرا پڑھنے کا ٹائم ہے اب یہ پھر کہاں سے آ گئے ہیں۔ وہ مجھے یہ بتانے آئے ہیں میاں بیوی اس شہر سے کہ الحمدللہ اللہ نے ہماری بچی کو شفا دے دی، اس کا چہرہ بھی ٹھیک ہو گیا، یہاں ایک لڑکے سے ہم اس کی شادی کر رہے ہیں، وہ مان گئی ہے کہ جہاں آپ کریں گے میں کروں گی شادی۔ کہاں وہ پولیس کو بلا لیتی تھی۔ یہ اللہ کے کلام میں برکت ہے۔ وہ ماں باپ جب رو کر دعا کرتے، میں نے ان کو یہی بولا تھا، میں نے بولا بی بی انشاءاللہ اللہ ضرور تم جب آئی ہو اللہ کے پاس آئی ہو تو اللہ ضرور تجھے نا ان سے فارغ کرے گا۔ یقین جانا اتنی مجھے خوشی ہوئی، ساری تھکن میری دور ہو گئی۔ میں نے بولا الحمدللہ۔ وہ مجھے خوشخبری سنانے آئے ہیں، میرے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مالک تم سے وعدہ کرے، وہ یہ کہے حیا کس کے لیے؟ نماز کے لیے، حیا علی الفلاح، فلاح کے لیے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ دونوں جہاں کی کامیابی۔ کون کر رہا ہے؟ جو بے بس نہیں ہے، جو وعدے جھوٹے نہیں کرتا۔ کتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں، خالی پڑی ہیں مسجدیں، پینے کو ٹھنڈا پانی، سردیوں میں گرم ماحول، گرمیوں میں سرد ماحول، پھر بھی مسجدیں اجڑی ہوئی ہیں۔ وہ وعدہ کرنے والا وہ اپنے وعدے سے پھرتا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اللہ کے وعدے مان کے اس میں ریزہ زیادہ سجدوں سے نبی کہتے ہیں اے بلال، وہ جو صحابی آپ کی خدمت کرتا ہے، ہاں بھی تم کیا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اسی طرح چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کی خدمت کروں۔ تو آپ نے فرمایا پھر تو میری مدد کر۔ حیران ہوا، میں آپ کی مدد کروں؟ زیادہ سجود سے میری مدد کر۔ نوافل پڑھو، وستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جب بھی دل ٹوٹے، کوئی تکلیف ہے، بچی کو تکلیف ہو رہی ہے، لے کر جانا ہی ہے ڈاکٹر کے پاس یا جو بھی ہے، 2 نفل تو پڑھ لو، رو لو تھوڑا سا، یا اللہ تو بہتر کر دے۔ دیکھو اللہ کی قسم کیسے تمہارے کام ہوتے ہیں۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، ہم اللہ کے فضل سے بچوں کو کہتے ہیں چلو بھی وضو کرو، فٹافٹ 2 نفل پڑھو۔ جب وہ نفل پڑھ کے دعا مانگتے ہیں اللہ ایسا ثواب بنا دے تو سارے کام ہو جاتے ہیں۔ کرو تو صحیح یار، ہمیں تو لگا دیا لمبے لمبے قلوں میں، تو اینی پڑھائی کر، نہ سوتے نہ جاگ، نہ دکان تے جامی، بس یہ پڑھتا رہے ہے جی، اور بلکہ تباہ ہو جائے۔ وہ تمہیں بتا رہا ہے 2 نفل مارا ان بیماریوں کی تکلیفوں کی کر کے دیکھ لو، انشاءاللہ تعالیٰ وہ رگ حیات کے قریب ہے، وہ وعدے پورے کرتا ہے۔ بیٹی بیمار ہے، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، بے اولاد ہو، بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑتی، قسم سے نوافل پڑھو، قسم نوافل دعائیں مانگو۔ اس کو پشتو بھی آتی ہے میرے اللہ کو، پنجابی بھی آتی ہے، فارسی بھی آتی ہے، ساری زبانیں آتی ہیں۔ وہ تو گنگے کی بھی دعا سمجھتا ہے،
ہم تو بدبخت انسانوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا بنا لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، قحط سالی ہے، اپنے بندوں کو لے جا کے اپنی جماعت کو دعا کے لیے لے جا رہے ہیں، تو دعا مانگے بغیر واپس آ رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا دعا مانگی نہیں، بارش ابھی ہوگی کہ نہیں؟ انہوں نے بولا میں نے دیکھا ہے کہ ایک چونٹی پچھلے قدموں پہ کھڑی ہو کے دعا مانگ رہی ہے پانی کی، تو اب بارش ہوئے ہی ہوئے تو بارش ہوگی۔ اور یہ چونٹی جیسا ایمان ہمارا بن جائے ہیں۔ ہم نے ایک رب کو اتنا مجبور کر دیا نعوذ باللہ کہ یہ مرا ہوا اس کو سناتا ہے، وہ زندہ میری نہیں سنتا۔ اللہ اکبر، یہ تو رب کی قدر کی ہے۔ اللہ کہتا نا ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، جیسے ہم کہتے ہیں جا یار میری قدر ہی نہیں پائی ہے، تو اللہ بھی کہتا ہے میری قدر ہی نہیں کی تھی، اس طرح میری قدر کرنی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ اپنے فضل سے نواز دے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے مانگنے کا وہ ہمیں پہنچا دے، ہم اللہ سے مانگیں جو بھی مانگیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن